السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. یہ قبر سے حشر تک جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا ایک عظیم الشان مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو، ہمارے دل پاک ہو جائیں، نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اس کتاب کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کتاب بڑی جامع ہے اور مختصر ہے۔ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں انشاءاللہ ہم شرح بھی کریں گے، مختلف روایات کو جمع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات واضح کی جائے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع آئے گا کہ کسی موضوع سے متعلق یا کسی پوائنٹ سے متعلق کوئی ضعیف روایت ہے تو اس کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ کتاب ہمارے استاد محترم مولانا ابو القاسم فاروقی حفظہ اللہ، جو الحمدللہ جامعہ سلفیہ میں کافی دنوں تک مدرس تھے اور بہت سارے فنون کے وہ ماہر بھی ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور ان سے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں۔ کل بھی میں نے شیخ سے اس کتاب کا اور اس سے جو ہے زوم کانفرنس کا تذکرہ کیا تو بڑی دعائیں دی اور بہت خوش ہوئے۔ پڑھانے کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اس کتاب کو بطور متن کے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں یا اگلے ہفتے تک ہو سکتا ہے اس کتاب کا رومن نوٹس یا اس کتاب کا رومن ترجمہ مل جائے۔ اس سے پہلے ہم آج شروع کریں گے اس کتاب کو۔ اس کتاب کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے بطور متن کے سامنے رکھیں گے اور اس کی شروحات مختلف احادیث سے کریں گے، اور اسی طرح سے سوال و جواب کی شکل میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، یا کچھ سوالات بھی تیار کریں گے اور درس شروع کرنے سے پہلے سوالات کریں گے اور سوالات پیش کریں گے، پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کتاب انشاءاللہ آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کی جو شروعات ہے اور اس کی جو سب سے پہلی عبارت ہے وہ ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اس کتاب کا پہلا سوال بنتا ہے کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ جو خواتین یا جو مرد حضرات جو بھی اس میں شامل ہیں، طلبہ و طالبات سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم بھی رکھیں اور کاپی بھی رکھیں اور سوال لکھ لیا کریں۔ موقع موقع سے میں انشاءاللہ سوال بھی پیش کروں گا تاکہ جب امتحان کا وقت آئے تو ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو اس کتاب کی سب سے پہلی جو عبارت ہے وہ کیا ہے؟ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اس کا سوال کیا بنتا ہے؟ آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اور یہ عبارت کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ عبارت اردو میں موجود ہے۔ اس عبارت کا تعلق سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2308 سے ہے۔ سنن ترمذی حوالہ لکھیے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2308۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حانی بیان کرتے ہیں، کان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر ٹھہرتے، جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے
تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی. فقیل لہو تذکر الجنت والنار، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ نہیں روتے. وَتَبْكِي مِنْ هَذَا، لیکن جب آپ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں یا قبر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ رونے لگتے. جب غلام نے یہ سوال کیا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل آخرہ. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر یہ آخرت کی تمام منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر کوئی شخص قبر کی پہلی منزل جو آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، یہاں اگر کوئی شخص نجات پا گیا، اگر کسی کا بیڑا پار یہاں پہ ہو گیا تو اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی. وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر کوئی شخص قبر کے اندر فتنوں کا شکار ہو گیا، قبر میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا یا عذاب قبر نے اس کو پکڑ لیا، تو عذاب قبر میں گرفتار ہونے کے بعد اس کے لیے قبر کے بعد کے مراحل مشکل ہو جائیں گے. وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر کہ کوئی شخص قبر کے اندر نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کے جو آخرت کے مراحل ہیں اس کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے. اس سنن ترمذی کی 2308 نمبر کی روایت. تو ابھی آپ کتاب میں دیکھیے، آپ یہ عبارت کو یاد رکھیے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. ہم اسی کی شرح کر رہے ہیں. تو پہلی شرح تو ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ غلام نے ان سے پوچھا جب آپ کسی قبر پر ٹھہر جاتے ہیں تو وہاں اتنے روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی بھیگ جایا کرتی ہے، اور آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ اتنا نہیں روتے. اس موقع پر انہوں نے حدیث بیان کی جس میں یہ الفاظ موجود ہیں ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کے منازلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. اس اعتبار سے یہ عبارت بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، قبر سے متعلق چند باتیں ہو جائیں یہاں پہ تاکہ ہمارا ایمان تھوڑا اور تازہ ہو جائے. قبر سے متعلق ضعیف الجامع میں 1231 نمبر پہ ایک لمبی روایت موجود ہے. وہ سندن ضعیف روایت ہے اور اس میں کچھ الفاظ ہیں جو بالکل ضعیف ہیں، اور اس کے اندر یہ الفاظ ہے اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم اما اراء الموت فاکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تم اگر حازم اللذات کو یعنی موت کو جو کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے اس کو اگر تم یاد کرو لشغلکم اما اراء، تو ان چیزوں میں تم مشغول ہو جاؤ گے جس کو میں دیکھتا ہوں، یعنی موت کی یاد تمہارے اندر بہت زیادہ تازہ ہو جائے گی. فاکثروا ذکر حازم اللذات، تو موت کو بہت زیادہ یاد کیا کرو. موت کو یاد کرنے سے انسان کا نفس گناہوں سے پاک ہونے لگتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے. فإنه لم يأتي على القبر يوم، قبر پر کوئی بھی دن نہیں گزرتا مگر وہ کہتی ہے انا بیت الغربہ انا بیت الوحدہ انا بیت التراب. یہ روایت ضعیف ہے، میں نے بتایا کہ یہ ضعیف روایت ہے، بہت مشہور ہے کیونکہ قبر کے متعلق روایت ہے، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا کہ یہ روایت ضعیف ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا، جس روایت میں کہا گیا کہ قبر کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کی جگہ ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں. فإذا دفن العبد المؤمن، اور جب بندے مومن دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہے اور کہتی ہے ان کنت لأحب ممن یمشی علی ظہری، میرے نزدیک بڑا محبوب ہے ان لوگوں میں سے جو میرے پیٹھ پر چلتے ہیں، اور جب تو میرے پاس آ گیا تو دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں.
پھر وہ قبر اس کے سامنے تاحد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گنہگار شخص قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرے لیے کوئی خوشخبری نہیں، تیرے لیے کوئی ویلکم نہیں، تیرے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تیرا آنا مبارک نہ ہو، تو میرے زمین پر، میرے اوپر چلنے والے، زمین پر چلنے والوں میں میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین تھا، جو میرے اوپر تو چلتا تھا، اب تم میرے پاس آ گیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں، تیرا کیسا حشر کرتی ہوں، پھر تو دیکھے گا تو تیرے ساتھ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ قبر جو ہے اس کے دبوچتی ہے اور اس پر سمٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک پسلیاں دوسری پسلی کے اندر مل جاتی ہیں، دوسری پسلیوں کے اندر مل جاتی ہیں، اور اس کے لیے 70 جو ہے زہریلے سانپ، اس کے لیے بڑے بڑے زہریلے سانپ متعین کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک سانپ دنیا کی طرف ایک پھنکار مار دے، ایک مرتبہ پھونک دے دنیا کی طرف، تو اس دنیا کی تمام ہریالی ختم ہو جائے اور دنیا کے اندر کوئی سبزہ زار نہ ہوگے۔ تو یہ جو ہے روایت ہے، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، جملے ہیں جو صحیح روایتوں میں ثابت ہیں، لیکن یہ جو ٹکڑا ہے انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود، اور یہ جو کہا گیا کہ میرے اوپر جو چلنے والے تھے ان میں تو سب سے محبوب ترین تھا، میرے تیرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کروں گی، یہ سارے الفاظ جو ہیں صحیح حدیث کے اندر نہیں ملتے ہیں۔ تو میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اس طرح کی جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ روایتیں سندن ضعیف ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف الجامع میں 1231 نمبر پہ نقل کیا، اور اس کے اندر ایک ٹکڑا یہ بھی ہے ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت یہ قبر یہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری یا جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ بہرحال یہ الفاظ اگرچہ ضعیف روایت میں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایات کے اندر بات بیان کی ہے کہ جنت کے دروازے یا جنت کی کھڑکیاں اس کے جو ہے قبر کے اندر کھول دی جاتی ہیں۔ اب یہ موت سے متعلق کچھ اشعار ہیں۔ موت کا بھی علاج ہو شاید، موت کا بھی علاج ہو شاید، زندگی کا کوئی علاج نہیں۔ یہ ایک جو ہے شاعر ہیں فراق گورکھپوری، وہ کہتے ہیں موت کا بھی علاج ہو شاید، زندگی کا کوئی علاج نہیں، یعنی زندگی کے حوادث اور مسائل کو انسان دیکھتا ہے، اس میں جوجھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے زندگی کے مسائل تو حل ہونے والے نہیں، ہو سکتا ہے موت کے مسائل حل ہو جائیں۔ بہرحال موت کا کوئی علاج نہیں، موت اپنے وقت پہ آنے والی ہے، ایک جو ہے خیالی بات ہے جس میں کہی گئی ہے موت کا بھی علاج ہو شاید، زندگی کا کوئی علاج نہیں۔ اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ چک بست یہ موت کے بعد زندگی کے بارے میں کہتے ہیں زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، یعنی جو زندگی انسان کو ملی ہے وہ کچھ چیزوں کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس کو مرتب کیا ہے، جیسے آگ ہے، انسان کے جسم کے اندر آگ، اور اسی طرح ہوا، مٹی اور پانی، ان تمام چیزوں کو جمع کر کے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ تو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں حکماء کی نظر میں وہ عناصر آگ، ہوا، مٹی اور پانی ہے، ان عناصر میں جب انتشار پیدا ہوتا ہے تو انسانی جسم اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور یہ انسان کا جو جسم باقی نہیں رہتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت جب انسان پر طاری ہو جاتی ہے تو موت کے طاری ہونے کے بعد انسانی زندگی کا یا انسان کے جسم کا جو نظام ہے اور جو خون کا چلنے کا دوران ہے یا اس طرح سانس کے چلنے کا جو نظام ہے وہ سب جو ہے ایک درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو شاعر نے بیان کیا ہے موت کیا ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب۔ اللہ رب العالمین نے جس انداز سے زندگی کا یا جسم کا سسٹم بنا کے رکھا ہے، جب تک وہ سسٹم جاری رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اپنے طور سے سارے اعضاء کام کرتے رہتے ہیں، تب تک انسان زندہ رہتا ہے، اور جیسے ہی دل اپنا کام کرنا بند کر دیا یا خون کا دوران کم ہو گیا، کوئی چیز ڈسٹرب ہو گئی، پھر انسان کی جو ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسی کو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ جو نظام اللہ نے جسم کا بنایا اگر وہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس سے متعلق اپنے اپنے انداز میں باتیں کہی ہیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو جملہ ہے وہ ہے جو شخص دنیا سے کوچ کر گیا اس کے لیے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، جو شخص دنیا سے کوچ کر گیا اس کے لیے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ یہ جو جملہ ہے یا یہ جو متن ہے کتاب کی، اس متن کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب مر گیا تو وہیں سے اس کے اعمال کا جو بدلہ ہے یا اس کے گناہوں کی جو سزا ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے وہ صحیح ہے جملہ،
کہ جو شخص دنیا سے کوچ کر گیا اس کے لیے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ اور اس معنی میں ایک روایت ہے، وہ سند ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ کے اندر 1166 نمبر پہ روایت نقل کیا ہے، من مات فقد قامت قیامتہ، من مات فقد قامت قیامتہ۔ یہ روایت سند ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے جو ٹکڑا کتاب کے اندر موجود ہے کہ جو شخص دنیا سے کوچ کر گیا اس کے لیے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، اور یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا جس پر موت طاری ہو گئی، گویا اس کی قیامت آ گئی۔ تو اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بدلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن سندن یہ روایت جو ہے ان الفاظ کے ساتھ یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ معنی کے اعتبار سے یہ جملہ درست ہے، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن تمام کے تمام بندوں کے، گنہگاروں کے اور اچھے لوگوں کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، اور پورا کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ اور اسی لیے قیامت کے دن کو یوم الدین کہا جاتا ہے، قیامت کے دن کو بدلے کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارا کام انسان کرتا ہے، بہت ساری نیکی اور اچھے اعمال کرتا ہے، اور اس کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں مل پاتا۔ قیامت کے دن پورا بدلہ ملے گا، اور مرنے کے بعد جیسے انسان مر جاتا ہے اور قبر کے اندر اس کو داخل کر دیا جاتا ہے، وہیں سے تھوڑا تھوڑا بدلہ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ انسان جب مر گیا تو گویا کہ اس کے قیامت صغریٰ قائم ہو گئی، اور اس کے اعمال کا جزا یا اعمال کا بدلہ ملنا اس کو شروع ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اعمال کا پورا بدلہ دنیا میں ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ فمن زحزح عن النار، تو جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت ہے۔ تو اس سے بات ثابت ہو گئی اس آیت سے کہ آدمی جب مر جاتا ہے وہیں سے اس کے اعمال کی جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان جب مر گیا تو گویا اس کی قیامت صغریٰ قائم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے جو کتاب میں، وہ ہے آدمی جب دفن کر دیا جاتا ہے تو صبح و شام اس کے ٹھکانے کو پیش کیا جاتا ہے۔ آدمی جب دفن کر دیا جاتا ہے قبر کے اندر تو صبح و شام اس کے ٹھکانے کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ مومن کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ 70 ہاتھ کے الفاظ مجھے حدیث کے اندر نہیں ملے، اس میں الفاظ میں یہ کہ تا حد نگاہ بندے مومن کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو اس ٹکڑے کے اندر یا اس عبارت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں اس کا ٹھکانہ اگر جنتی ہے تو جنت دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی یہ تذکرہ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کو جنت کا بھی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے تو نے چونکہ نیک عمل کیا، اچھا عمل کیا، اس لیے تجھے جنت کا ٹھکانہ ملنے والا ہے، اور اگر تو اچھا عمل نہیں کرتا تو جہنم کے اندر جاتا۔ اسی طرح سے جو آدمی گنہگار ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کا اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تو جہنم کے اندر جلے گا، اور اگر تو نیک عمل کرتا، اچھا عمل کرتا تو تجھے جنت ملتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے 2 ٹھکانے بنا کر کے رکھے ہیں، جنت میں بھی ٹھکانہ ہے، جہنم کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین نے اعمال کرنے کا اختیار بندے کو دیا ہے۔ جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا جو ہے نتیجہ ملے گا، ویسا اس کا انجام ہوگا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ تقدیر کا جو ہے تذکرہ سننے کے بعد کہا کہ اللہ کے پیغمبر جب آپ نے یہ بات بیان کر دی کہ جس شخص کے نصیب میں جہنم ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا، اور جس شخص کے نصیب میں جنت ہے وہ جنت کے اندر جائے گا، تو کیا ہم عمل کرنا نہ چھوڑ دیں؟ ہمارے عمل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔
اور جس شخص کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین جہنم کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، بہت ساری تقدیر کے جو مسائل ہیں یا تقدیر کی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے بدل دی جاتی ہیں۔ اس لیے بندے کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، اچھا عمل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، برا عمل کرے گا تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اور کسی بھی شخص کو اس کی تقدیر کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس معنی کی روایت جو ہے سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یعرض علی احدکم اذا مات مقعده من الغداة والعشی، تم میں سے ہر شخص کو جو انسان مر جاتا ہے اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اگر جنت کے اندر جانے والا ہے، جنتی ہے تو اس کے جنت کے ٹھکانے کو دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کے ٹھکانے کو دکھایا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں یعرض علی احدکم اذا مات مقعده من الغداة والعشی، تم میں سے ہر شخص کے اوپر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، من الغداة صبح کے وقت، والعشی اور شام کے وقت، یعنی قبر میں جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ وہاں پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تم قبر میں رہو گے قیامت تک، اور اس کے بعد تم کو تمہارے ٹھکانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے قیامت تک کے لیے اس کی قبر ہریالیوں سے پر کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی قبر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں اس کی قبر کے اندر آتی رہتی ہیں۔ اس کے برعکس کافر کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، کافر کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے قبر کے عذاب کا ایک مختصر تذکرہ، کہ انسان جب دنیا سے قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کو قبر دبوچتی ہے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے دبوچا، اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بچ پاتا تو سعد بن معاذ ہوتے۔ ان روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر ایک بار تو دباتی ہی دباتی ہے، جیسے موت ہے، موت کی تکلیف ہر کسی کو برداشت کرنی پڑتی ہے، بندے مومن کو تھوڑی کم ہوتی ہے، کفاروں کو اور گنہگار کو، کافروں کو زیادہ ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی اس تکلیف سے بچ نہیں پاتا۔ اسی طرح سے جو قبر کا دبوچنا ہے اور قبر کا بھیجنا ہے وہ ایک مرتبہ دباتی ہی دباتی ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے اس سے متعلق حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، اور وہ سنن نبی داؤد میں 4703 پر نمبر پہ روایت ہے۔ اس روایت میں کہا گیا ہے وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جب بندے مومن کو قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور وہ سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا لباس اس کو پہنا دو۔ ہمیں سے کون شخص ایسا ہے جو یہ آرزو نہ کرتا ہو یا اللہ سے دعا نہ کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کا جو ہے جنت کی، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، جنت کا دروازہ کھول دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی بندے مومن کے لیے یا اچھے بندوں کے لیے کہ ان کے لیے قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یا جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور ان کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ان کو جنت کا بستر بھی ان کے لیے اس کے اندر بچھا دیا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، اور پھر جنت کی خوشبو اور جنت کی جو ہے ہوائیں اس کے اندر آتی رہتی ہیں، اور يَفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کو اس قبر کو اس کے لیے بندے مومن کے لیے جہاں تک وہ دیکھتا ہے تہاں تک اس کی قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا قبر کے اندر مرنے والے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یا مرنے والے پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ہاں، جو شخص مر جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کے ٹھکانے کو جنت ہو یا جہنم پیش کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ بنے گا
کہ جو شخص مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں اس کا ٹھکانہ کب پیش کیا جاتا ہے. جو شخص مر جاتا ہے اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اس کی قبر میں کب پیش کیا جاتا ہے. سنن ترمذی کی روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ کس وقت پیش کیا جاتا ہے. وہ جواب ہے شام کے وقت اور صبح کے وقت. صبح کے وقت اور شام کے وقت اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. تو جنت کا دروازہ جب اس میں کھول دیا جاتا ہے تو اس کی خوشبوئیں آتی ہیں اور اس کی ہوائیں آتی ہیں اور تاحد نگاہ وہ جو ہے کشادہ کر دی جاتی ہے. اور جو کافر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اس کی روح کو جب اس کے جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے تو اس کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے. تو سوالوں کے جواب میں ناکام ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری. یہاں بھی ایک سوال بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے، قبر کی تیاری نہیں کی ہے، تو اگر وہ سوال فرشتے اس سے سوال اگر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ ہاں ہاں لادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. تو یہ سوال بنے گا کہ اگر کوئی شخص گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ سوال کرنے والے جو منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں تو جواب میں کیا بولتا ہے گنہگار آدمی یا کافر آدمی؟ ہاں ہاں لادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ بھی نہیں پتا، ہائے افسوس، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. اس کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس میں بھی وہی کہتا ہا ہا لادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں معلوم. فیقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کو تمہارے درمیان رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی وہ کہتا ہے ہائے ہائے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، ہائے افسوس، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. پھر آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف کھڑکی کھول دو. پھر وہ جہنم کی ہوائیں آتی ہیں اور اس کی گرمی آتی ہے. پھر جو عبارت میں نے بیان کی تھی کہ اس کی جو ہے قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اسی روایت میں الفاظ موجود ہیں وَيُزَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں کے اندر مل جاتی ہیں، باہم ایک دوسرے میں سے پیوست ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہے عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اور ایک بات اور اس میں موجود ہے ثم يقيض له اعمى ابکم، اور پھر اس کے لیے ایک ایسا فرشتہ جو بہرا ہوتا ہے یا اسی طرح سے اندھا ہوتا ہے، وہ بالکل گونگا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، اس کو متعین کر دیا جاتا ہے اور اس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے اور اس سے اس گنہگار کو اور اس جہنمی کو مارتا ہے کہ اگر اس کے ذریعہ کسی پہاڑ کو بھی مار دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور جب وہ مارنے والا فرشتہ کسی بھی گنہگار کو مارتا ہے تو اس کے چیخ کو، اس کے چنگھاڑ کو، اس کے رونے کی آواز کو وہ تمام کی تمام مخلوقات سنتی ہیں جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں، الا الثقلین، ثقلین کے علاوہ، یعنی جو انسان اور جنات ہیں ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگ سنتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی روح کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. تو عبارت یہاں تک ہوگی کہ قیامت تک کے لیے اس کی قبر ہریالیوں سے پر کر دی جاتی ہے. اس کے برعکس کافر کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اس کے بعد مؤلف فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون. یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 اور 100 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، جب کسی کی موت کی گھڑی آتی ہے تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا سے اس کو جانا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، جب کسی کی موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، اب دنیا سے جانے کا وقت، دنیا سے کچھ کرنے کا وقت آ گیا اور اب کوئی ڈاکٹر یا کوئی حکیم یا کوئی طبیب کام آنے والا نہیں ہے. تو انسان ایسے موقع پر کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، اے پروردگار مجھے دوبارہ واپس لوٹا دے، اے پروردگار مجھے دوبارہ واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، جو دنیا کی جو میری زندگی گزر گئی اس میں نیک عمل نہیں کر سکا، میں نیک عمل کروں
اور نیک عمل کر کے جو ہے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، تو کہا جائے گا ہرگز نہیں، یہ لفظ صرف لفظ ہے جو اس کے منہ کی بولی ہے، یہ صرف بولتا ہے، کچھ عمل نہیں کرنے والا۔ اگر اس کو واپس لوٹا بھی دیا جائے تو وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو لوٹایا جائے گا تو بھی وہی گناہ کریں گے جو اس سے پہلے گناہ کر رہے تھے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے جو ہے برزخ ہے، ایک بہت بڑا آڑ ہے، بہت بڑا پردہ ہے قیامت کے اٹھنے تک، یا قیامت کے دن جب اٹھیں گے اس وقت تک۔ تو یہ برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے، یہ مرنے کے بعد جو ہے قبر کی جو زندگی، یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے، قبر سے لے کر کے قیامت تک کی جو زندگی ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والا ہے، اور وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ تھوڑی مہلت اور دے دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المنافقون کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پروردگار تو نے تھوڑی مہلت اور کیوں نہیں دے دی، تھوڑی فرصت اور مجھے کیوں نہیں دے دی، تھوڑا موقع اور کیوں نہیں دیا کہ میں نیک عمل کر کے صدقہ و خیرات کر کے فاصدق واکن من الصالحین، صدقہ و خیرات کر کے میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد مؤلف نے برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، تفصیلی روایت ذکر کی ہے، اور بیان کرتے ہیں، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک انصاری صحابی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم ان کے جنازے میں نکلے، ہم قبرستان پہنچے اور انہیں لحد کے اندر اتارا گیا۔ لحد یہ ایسی قبر ہوتی ہے جس کو بغلی قبر کہتے ہیں، کہ قبر کھودنے کے بعد قبلہ کی طرف نیچے سائڈ میں قبر کے اندر جگہ پیدا کر دی جاتی ہے، اور بغل میں مٹی کو نکال کر کے وہاں میت کو رکھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے، جس کو لحدی قبر بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے صندوقی، جو چوکور ہوتی ہے، نیچے میت کو رکھ کر کے اوپر تخت وغیرہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ لحدی قبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی کیا ہے، تو لحد والی جو قبر ہے وہ بنائی گئی اور ان کو لحد کے اندر اتار دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ دیکھیے یہ ایک جو ہے قبرستان جانے کا ایک ادب ہے کہ آدمی جب قبرستان جائے تو وہاں پہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے، بہت زیادہ گفتگو نہ کرے اور بہت زیادہ بات چیت نہ کرے، بہت زیادہ جو ہے ہنسی مذاق نہ کرے۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر قبر میں ہی جنت یا دوزخ انسان کو پتہ چل جائے تو پھر قیامت کے دن حساب کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ قبر کے اندر جو جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یا جہنم یا جنت دکھائی جاتی ہے، وہ وارننگ کے لیے دکھائی جاتی ہے کہ تمہارا جو انجام ہونے والا ہے وہ یہی ہوگا۔ اور یہ چونکہ اس کا تعلق عقید آخرت سے اور برزخ سے ہے، اور یہ غیبیات سے اس کا تعلق ہے، اس لیے ہم کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے۔ اور آپ نے پہلے نمبر پہ جو میں نے حدیث بیان کی وہ سن ہی لی کہ اگر آدمی قبر کے اندر کامیاب ہو گیا تو اس کے اگلے مراحل کامیاب ہو جائے، اگلے مراحل میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ پہلے مرحلے میں ناکام ہو گیا تو پھر اگلے مراحل میں ناکام ہو جائے گا، تو وہ خوشخبری تو اس کو وہیں سے مل جاتی ہے۔ قبر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی، ابھی آپ جب تفصیلات پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگی یہ بات کہ جیسے انسان کے سامنے، مرنے والے کے سامنے جیسے موت کا فرشتہ آتا ہے، اسی وقت سے انسان کو بشارت سنا دی جاتی ہے، خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ اس کو غور کیجئے کہ جیسے موت کا فرشتہ آئے گا اور انسان جو نیک ہوگا اس کے سامنے وہ بیٹھے گا اور اس کو خوشخبری سنائے گا اور کہے گا نکل اللہ کی جو ہے رضاجوئی کی طرف، نکل اللہ رب العالمین کے خوشنودی کی طرف، تو اس وقت بھی اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ انسان جو ہے کامیاب ہو گیا۔ اور اسی لیے اگلی روایت جو ہے صحیح بخاری کے اندر اس کے بعد کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کو لوگ لے کر کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو وہ جنازہ یا تو کہتا ہے کہ ہم کو جلدی لے چلو، یا وہ جنازہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس ہم کو کہاں لے جا رہے ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو علم ہم کو دیا گیا، ہم اتنا بیان کریں گے اتنا سمجھیں گے، تو مرنے کے وقت بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جنتی یا جہنمی ہے۔ اور جب مرنے کے وقت پتہ چل گیا تو پھر اگلے مراحل کے لیے وہ کوشاں وہ جو ہے متمنی ہو جاتا ہے، اگلے مرحلے تک یعنی قبر تک پہنچنے کے لیے متمنی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جنازہ قبرستان کی طرف لے کر کے لوگ جاتے ہیں تو وہ جب کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو یا مجھے کہاں لے جا رہے ہو، تو اس جنازے کی آواز کو ساری مخلوقات سنتی ہے، لیکن انسان یا جنات یہ نہیں سن پاتے۔ تو یہ ایک آزمائش کے طور سے اللہ نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہے، ورنہ غور کیجئے کہ اگر یہ آواز جو مرنے والا
آواز لگاتا ہے قبرستان جاتے ہوئے جو جنازہ بولتا ہے، اگر وہ آواز ہم لوگ سن لیں یا انسان سن لے تو لوگ اپنے قبروں میں اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے اور میت کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور ان کا تعلق غیبیات سے ہے۔ اور آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی ہوگی، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، جو قیامت کا جو مرحلہ ہے، قبر کے جو مراحل ہیں، اسی طرح حساب کتاب کے جو مراحل ہیں، ان کا تعلق غیب سے ہے، اور غیب کو ہم اسی طرح سمجھیں گے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو غالباً اب جواب واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر قبر میں ہی جنت یا دوزخ کا انسان کو پتہ چل جائے تو پھر قیامت کے دن حساب کتاب کا کیا معنی؟ تو وہ پہلے سے انسان کو پتہ چل گیا، اس کے بعد اس کے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ جیسے مرنے کے ٹائم انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ قبر کی طرف شوقین ہو جاتا ہے کہ قبر جلدی پہنچا دیا جائے، اور قبر میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہاں بھی کہتا ہے کہ اللہ جلدی قیامت قائم کر دے۔ اسی انشاءاللہ کتاب میں آپ پڑھیں گے وہ حدیث جس کے اندر باقاعدہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب بندے مومن قبر کے اندر جنت کی نعمتوں کے اندر پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ رب اقم الساعہ، اے رب العالمین تو قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں جلدی اپنے اہل و عیال میں مل جاؤں۔ تو وہ خوشخبری جب اس کو مل گئی تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ بہرحال جو قیامت کے جو مراحل ہیں اور قیامت کے جو حساب و کتاب کا جو سلسلہ ہے وہ سب کو اس سے گزرنا پڑے گا، یا قیامت کے دن جو نام اعمال ملنے والا ہے وہ سب کو مل کر کے رہے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اگر خوشخبری دے دیتا ہے کسی نیک آدمی کو اس کی قبر کے اندر تو اس سے قیامت کے مراحل پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور وہی حدیث آپ یاد رکھیے کہ اگر قبر میں کامیاب ہو گیا تو اگلے سارے مراحل اس کے آسان ہو جائیں گے۔ غالباً بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے وہاں قبرستان میں تو آپ کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا، لکڑی کے ایک چوک تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ تو لکڑی کا جو ٹکڑا تھا اس سے آپ زمین میں لکیر کھینچ رہے تھے۔ اور عام طور سے یہ مرحلہ، یہ منظر اس وقت ہوتا ہے جب انسان بہت متفکر ہوتا ہے، بہت غمگین ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ وہ جب سوچتا ہے تو پھر وہ زمین میں لکیر وغیرہ بناتا رہتا ہے، متفکر ہو کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چوک تھی لکڑی کی اور اس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جو بندے مومن کا تعلق دنیا سے ختم ہونے لگتا ہے اور وہ آخرت کے منزل کی طرف کوچ کرنے لگتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے پرنور چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہی ایک سوال اور لکھیے، سوال یہ ہے کہ نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے کیسے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں؟ سوال یہ ہے نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے آسمان سے کیسے فرشتے اترتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے آسمان سے پر نور چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے آسمان سے پر نور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے آسمان سے کیسے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ پر نور چہرے والے، خوبصورت چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا ان کے چہرے سورج کی طرح روشن اور تابناک ہوتے ہیں۔ اور اس کے آگے کیا ہوگا؟ پھر وہ جو فرشتے آتے ہیں نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے، وہ فرشتے اپنے ساتھ کیا لاتے ہیں؟ ایک سوال بھی لکھیے، نیک انسان کی روح نکالنے کے جب فرشتے آتے ہیں تو اپنے ساتھ کیا لاتے ہیں؟ نیک انسان کی روح نکالنے کے لیے جب آسمان سے خوبصورت فرشتے آتے ہیں کسی کے گھر کے اندر تو کیا اپنے ساتھ کچھ لاتے ہیں یا خالی ہاتھ آ جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے جب آسمان سے فرشتے آتے ہیں کسی کے گھر میں تو اپنے ساتھ جنت کا کفن لے کر کے آتے ہیں، اپنے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر کے آتے ہیں، اور بڑی تعداد فرشتوں کی ہوتی، پورا گھر فرشتوں سے بھر جاتا ہے، تاحد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مومن کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہے روح کے نکلنے کا منظر۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے موقع پر
استقامت نصیب فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما کہ جب انسان مرتا ہے تو ایک ملک الموت ہے جو موت کا فرشتہ ہے اور جو تمام موت کے فرشتوں کا سردار ہے، وہ ملک الموت آتا ہے، وہ میت کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، اور بہت سارے فرشتے جو اس کے ساتھ آتے ہیں وہ میت کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میت کے سرہانے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرف چلو، اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضامندی کی طرف چلو۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو سورہ فجر کی آخری آیات پڑھ لیجئے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد یا ایتها النفس المطمئنہ، یا ایتها النفس المطمئنہ۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کس کو مخاطب کیا؟ نفس مطمئنہ کو۔ تو ایسے ہی فرشتے جو نیک آدمی کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اس کو بھی نفس مطمئنہ یا پاکیزہ روح کر کے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضامندی کی طرف چل، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے تو اپنے رب سے راضی۔ اور اس حدیث کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں کہ پاکیزہ روح، اللہ کی بخشش اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرف چلو۔ اس کی روح اس طرح آسانی سے اور نرمی سے باہر نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپک رہا ہو۔ تو مشکیزے کو اگر کھول دیا جائے تو اس کے قطرے پانی کے باہر نکل آتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا ایک سوال کہ انسان اگر وہ نیک ہے تو اس کی موت میں بھی تکلیف ہے، اور اگر گنہگار ہے تو اس کی موت میں بھی تکلیف ہے، لیکن گنہگاروں کی موت میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور گنہگاروں کی موت میں تکلیف کا سبب بھی میں نے بیان کیا تھا، وہ کیا تھا؟ گنہگار کی موت میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس کا ریزن اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو بیان کریں تاکہ ہم کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا کچھ فائدہ آپ لوگوں کو ہو رہا ہے۔ جب مرنے والا جب گنہگار ہوتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے وقت اس کو زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مرنے والا جب گنہگار ہوتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے وقت زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کسی نے سوال کیا ہے، لیکچر کا ویڈیو سینڈ کریں گروپ پر، نیٹ ورک کے ایشوز کی وجہ سے لیکچر کے کچھ حصے چھوٹ جاتے ہیں، تو بہرحال انشاءاللہ کلاس ختم ہونے کے بعد اس کے گروپ میں اس کو بھیج دیا جائے گا۔ میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جو شخص گنہگار ہوتا ہے اس کی روح نکلنے کے وقت بہت زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جی کسی نے جواب دیا ہے، شبانہ بیگم کی روح جسم سے نکلنا چاہتی ہے۔ بندے مومن کو کم تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بندے مومن کی روح جسم سے خود نکلنا چاہتی ہے۔ جب فرشتہ اس سے کہتا ہے اے پاکیزہ روح، اللہ رب العالمین کی بخشش اور رضامندی کی طرف چل، اسی وقت وہ نکلنے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کسی شخص کو اس کے گھر سے بلانے کے لیے جائیں اور اس کو پہلے سے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو جیسے آپ آواز دیں گے باہر نکل آئے گا۔ لیکن آپ کسی کو بولیں کہ میں تم کو ماروں گا، تمہاری پٹائی کروں گا، تم کو فلاں جگہ لے جاؤں گا، وہاں پہ تم کو سزا دوں گا، تو پھر وہ چھپنا چاہے گا۔ تو ایسے ہی گنہگار آدمی جب اس کو روح کو فرشتے نکالتے ہیں تو اس کو ڈرا کر کے اور اس کو عذاب قبر کی بشارت سنا کر کے نکالتے ہیں تو وہ روح ڈر جاتی ہے اور نہیں نکلتی ہے، اور جب نہیں نکلتی تو اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے۔ پٹائی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کی روح جب آگے کی طرف آتی ہے اور جو ہے تو اس کے سر کے اندر سر پہ اس کی پٹائی کی جاتی ہے، پھر پیچھے کی طرف بھاگتی ہے تو پھر جو ہے اس کے سرین پر فرشتے اس کو مارتے ہیں، تو روح نکلنا نہیں چاہتی، ادھر سے ادھر سے ادھر بھاگتی رہتی ہے، چھپتی رہتی ہے بدن کے اندر۔ تو جب سر کی طرف بھاگتی ہے تو فرشتے مارتے ہیں، اور جب پیروں کی طرف بھاگتی ہے تو بھی فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اچھا جواب دیا ہے۔ روح نکلنا چاہتی ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ فرشتے نکالتے ہیں، اس کو کم تکلیف ہوتی ہے، اور گنہگار کی روح نہیں نکلنا چاہتی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاتی ہے، اس لیے اس کے نکالنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور وہ روح نکلتی ہے بہت زیادہ تکلیف اس سے ہوتی ہے۔ اب آگے ایک سوال یہ بھی ہے
کہ وہ फरिश्ते जब रूह निकाल लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते एक लम्हे के लिए भी उसे मलकुल मौत के हाथ में नहीं छोड़ते। मैंने जिक्र किया जब रूह निकालने के लिए फरिश्ते आते हैं तो एक फरिश्ता नहीं होता। क्या रूह निकालने के वक्त जब फरिश्ते आते हैं या मलकुल मौत जब आता है तो एक ही फरिश्ता होता है? नहीं, एक फरिश्ते नहीं बल्कि उसके साथ बहुत सारे फरिश्ते होते हैं। तो मलकुल मौत एक है जो सरदार होता है। तो मलकुल मौत जैसे रूह निकालता है उसी तरह से फौरन दूसरे फरिश्ते उसके हाथ उसको ले लेते हैं और जन्नत के लाए हुए खुशबू और कफन में लपेट देते हैं, जो रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन खुशबू पाई जाती है। कितना खुशगवार मंजर, कितना बेहतरीन मंजर, और किस तरह से एक बंदे मोमिन की आखिरत संवरती चली जाती है जब इंसान दुनिया में नेक अमल करता है कि उसके पास जन्नत की कफन लेकर के जब फरिश्ते आते हैं और जन्नत की खुशबू लेकर के आते हैं और सबसे बेहतरीन खुशबू जो जमीन पर पाई जाती है वो उसका मुस्तहिक हो जाता है, चाहे दुनिया में उसने खुशबू ना लगाया हो, गरीब रहा हो, ज्यादा महंगी खुशबू ना खरीद पाया हो, तो लेकिन अल्लाह ताला उसके ईमान की वजह से, उसके अमाल सालिहा की वजह से उसको ये नेमत अता कर देता है। अब आपने फरमाया फरिश्ते उस पाकीज़ा रूह को लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं। पहले तो घर में नेक आदमी के घर में क्या माहौल बनता है? पहले ये माहौल बनता है कि उसके घर में खूबसूरत मेहमान आते हैं, खूबसूरत फरिश्ते आते हैं, और खूबसूरत फरिश्तों का आना इस बात की अलामत है कि ये जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं। और खूबसूरत फरिश्ते आते हैं तो खाली हाथ नहीं आते। जैसे किसी के घर कोई आदमी बतौर मेहमान जाता है ना तो कुछ तोहफा गिफ्ट ले करके जाता है ना, तो इसी तरह से वो फरिश्ते जब आते हैं तो वो खाली हाथ नहीं आते, बल्कि फरिश्ते उस बंदे मोमिन के लिए क्या लेकर आते हैं? जन्नत का कफन लेकर के आते हैं और उसमें उसको लपेट देते हैं। अभी दुनिया में लोगों ने उसको दफन नहीं, जो है गुस्ल नहीं दिया, कफन नहीं पहना, लेकिन उसकी रूह को कफन मिल गया, उसकी रूह को कफन मिल गया। किसका कफन? जन्नत का कफन। अब जन्नत का कफन मिल गया, बेहतरीन खुशबू उससे आती है और फरिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ परवास करते हैं। और मलाइका का माना होता है फरिश्ते। मलाइका की जिस जमात के पास से गुजरते हैं फरिश्ते पूछते हैं ये कौन सी पाकीज़ा रूह है? फरिश्ते सवाल करते हैं ये कौन सी पाकीज़ा रूह है, इससे कितनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। अल्लाह हम सबको ऐसी मौत नसीब फरमा कि हमको भी ये बशारतें सुनने को मिले। फरिश्ते इस तरह से आवाज देते हैं कि ये कौन सी पाकीज़ा रूह है। फरिश्ते जवाब देते हैं ये फला इब्ने फला है। फरिश्तों को उसका नाम भी पता हो जाता है, फरिश्तों को उसका नाम भी मालूम हो जाता है। तो सवाल ये कर बन सकता है यहाँ पे कि क्या जो फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए आते हैं वो फरिश्ते उस मरने वाले के नाम को, उसके बाप के नाम को जानते हैं? इसका जवाब ये हाँ, जो फरिश्ते रूह कब्ज करने के लिए आते हैं वो मरने वाले के नाम और नसब को, उसके बारे में, उसके माँ बाप के बारे में, उसके वालिदैन के बारे में जानते हैं। इसीलिए वो जवाब देते हैं ये फला इब्ने फला है, और दुनिया में उसका जो सबसे अच्छा नाम था उस नाम से उसको याद करते हैं। अल्लाह अकबर, सबसे अच्छा नाम था। इससे पता चलता है कि जो शख्स मोमिन और मुसलमान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे तंगदस्त फकीर क्यों ना हो, चाहे उसके कपड़े फटे पुराने क्यों ना हो, उसको अच्छे नाम से ही याद करना चाहिए। अच्छे लोग हों, दीनदार और परहेजगार लोग हों तो उनकी गुर्बत का, उनकी मुफलिसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनको अच्छे नाम से याद करना चाहिए। क्योंकि जब वो मरने के बाद फरिश्ते उसकी रूह को आसमान की तरफ लेकर के चढ़ते हैं तो वो फरिश्ते जब पूछते हैं ये कौन है, तो दूसरे फरिश्ते उसका बेहतरीन नाम, जो दुनिया में अच्छा नाम उसका था, उसको लेकर के उस नाम के जरिए उसको बताते हैं कि ये फला शख्स है। उसके बाद क्या होता है, जब फरिश्ते रूह को लेकर आसमान दुनिया पर पहुंचते हैं। आसमान दुनिया से मुराद कौन सा आसमान है? आसमान दुनिया से मुराद कौन सा आसमान है जो हदीस के अंदर बार बार जिक्र किया जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रात का आखिरी पहर होता है तो हीना कसुलुल लैल, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाता है। तो आसमान दुनिया से मुराद कौन सा आसमान है? बिल्कुल निचला आसमान, जिसको हम अपनी निगाहों से देखते हैं और हमारी निगाह थक जाती है। निचला, पहला आसमान। जज़ाकल्लाह, पहला आसमान, जवाब मिल गया। पहला आसमान, आसमान दुनिया से मुराद पहला आसमान। तो पहला आसमान जब वहां पे लेकर के जाते हैं तो उस रूह के लिए दरवाजा खुलवाते हैं और दरवाजा खोल दिया जाता है। इससे पता चलता है कि आदमी के जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज क्या है?
इंसान के जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज रूह है। रूह, हमारे जिस्म में जो रूह है, हमें सबसे ज्यादा उसको पाक करना चाहिए। आज हम में से अक्सर लोग अपने जिस्म को, अपने चेहरे को और अपने रुखसार को, अपने हाथों और पैरों को तो साफ करते हैं, लेकिन अपने दिल को साफ करना नहीं चाहते। और इसकी दलील भी हम दे सकते हैं कि 80 या 90% मुसलमान हैं जो हफ्ते में कई कई बार अपने जिस्मों को साफ करते हैं, लेकिन अपने रूह को साफ नहीं करते। कोई इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है? जो मैंने दावा किया कि 90% मुसलमान ऐसे हैं जो हफ्ते में कई बार अपने जाहिरी जिस्म को साफ करते हैं, धुलते हैं, लेकिन 10 या 15% ही मुसलमान ऐसे हैं जो दिन में कई बार या दिन में बार बार अपने रूहों को साफ करने की कोशिश करते हैं। वो कौन मुसलमान है जो हफ्ते में कई कई बार अपने रूह को भी साफ करते हैं, पाकीज़ा करते हैं जिस्म की सफाई के साथ? और वो कौन से मुसलमान हैं जो ऐसे हैं जो अपने जिस्म को सिर्फ साफ करते हैं लेकिन रूह को साफ नहीं करना चाहते? जवाब मिल गया मुझे, वजू। बहरहाल वजू बेहतरीन चीज है। वजू के जरिए आदमी के गुनाह माफ होते हैं और आदमी के पानी के कतरात के साथ वजू करते करते इंसान के जिस्म से गुनाह पाक हो जाते हैं। बेहतरीन जवाब दिया है किसने? किसी ने, वो है नमाज। नमाज बेहतरीन जवाब है। नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं वो दिनों रात में 5 मरतबा अपने रूह को और अपने दिल को साफ करते हैं। इसकी दलील है, सही बुखारी की गालिबन रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम, अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाजे पर एक नहर बह रही हो, दरिया बह रहा हो, और दिनों रात में वो 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, हल यब्का मिन दरनिही शैउन, क्या उसके दिल का मैल कुचैल, उसके दिल पे कुछ मैल कुचैल बाकी रहे, उसके जिस्म पे बाकी रहेगा जो आदमी नहाने वाला हो 5 मरतबा? तो कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह 5 मरतबा गुस्ल करने वाले का ज़ाहिरी जिस्म ये गंदगी से साफ हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आदमी जब नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है, उसका दिल ये पाक साफ हो जाता है। एक जवाब ये भी आया सदका, हाँ सदका करने से भी अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है, लेकिन सही जवाब नमाज है, क्योंकि नमाज के बारे में बाकायदा हदीस मौजूद है कि जिस तरह 5 मरतबा नहाने वाला अपने जिस्म को गंदगी से साफ कर देता है, इसी तरह से 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला अल्लाह ताला उसके गुनाहों को उस नमाज के जरिया दरगुजर कर देता है, गुनाहों को मिटा देता है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक कर लिया। व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला, पाक करने का तरीका अल्लाह ने क्या बयान किया यहाँ पे कि अपने रब को याद किया, अपने रब को, रब का नाम जिक्र किया, यानी अल्लाह को याद किया और नमाज पढ़ी। तो नमाज ये रूह को और इसी तरह से अपने नफ्स को पाकीज़ा करने का सबसे बेहतरीन जरिया है। अगर आदमी नमाज पढ़ता है तो उस नमाज के जरिया अल्लाह ताला उसके दिल को, उसके रूह को साफ कर देता है। और इसके मुतालिक मेरी एक बड़ी मशहूर नज़म है, जन्नत में मका अपना बनाते हैं नमाजी, और चेहरे की चमक देख के लगता है कुछ ऐसा, चेहरे की चमक देख के लगता है कुछ ऐसा कि नूर हिदायत में नहाते हैं नमाजी, वो चैन सुकून कोई कहीं पाता नहीं है जो चैन सुकून सजदे में पाते हैं नमाजी। बहरहाल नमाज में सुकून भी है, नमाज में इत्मीनान भी है, और नमाज के अंदर आदमी को जो सुकून और इत्मीनान मिलता है, दुनिया का कोई सुकून उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और नमाज पढ़ने से इंसान का दिल पाकीज़ा हो जाता है, और जब दिल पाकीज़ा हो जाता है तो चेहरा भी नूरानी बन जाता है, क्योंकि दिल जैसा होता है उसका असर आदमी के चेहरे पर पड़ जाता है। इसीलिए आपने कुरान में पढ़ा होगा, यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह। अगर हम चेहरों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने दिलों को खूबसूरत बनाना चाहिए। दिल जितना खूबसूरत होगा चेहरा भी उसी एतबार से खूबसूरत लगेगा, वरना आदमी कितना भी खूबसूरत हो लेकिन उसका दिल अगर काला है तो चेहरा उसका खूबसूरत नहीं लगेगा। इसलिए कि क़यामत के दिन लोगों के चेहरों पे जो नूर होगा, लोगों के चेहरों पर जो खूबसूरती होगी, वो उनके ईमान की वजह से होगी। जो चेहरे साफ सुथरे खूबसूरत होंगे वो ईमान वालों के चेहरे होंगे, और जो पसमुर्दा होंगे जिन पर गर्द गुबार अटी होगी वो गुनहगारों के होंगे। तो गुनाह की वजह से इंसान का दिल काला हो जाता है, और जब दिल काला हो जाता है तो चेहरे की रौनक और चेहरे का सुकून गायब हो जाता है। और चेहरा पर सुकून कब होता है? जब दिल में सुकून और खुशी हो, और जब दिल में सुकून और खुशी ना हो तो फिर इंसान का चेहरा पसमुर्दा हो जाता है।
تو یہ آج کا درس تھا. آج کے اس سے متعلق ابھی 2 منٹ اور ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا کچھ مشورہ ہے اگلے درس کے لیے تو میں انشاءاللہ اس کو دیکھتا ہوں. اور رومن نوٹس اگر کوئی تیار کر رہا ہو تو بہت بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ میرے پاس کسی نے بنا کر کے بھیجا تھا لیکن میں پڑھا تو مجھے اطمینان ہوا نہیں اور اس کا PDF میں شیئر نہیں کر سکا. اگلے میں انشاءاللہ میں وہ PDF شیئر کروں گا، چونکہ وہ بھی چند صفحات پر مشتمل ہے، اس لیے میں سوچا کہ ابھی اور مکمل ہو جائے. تو بہرحال اگر کوئی آپ میں سے اگر اس کا رومن نوٹس جلدی تیار کر کے میرے پاس بھیج دیں گے تو میں انشاءاللہ اس کو شیئر کر کے پڑھاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنے پاس ایک مستقل تیاری کر کے ایک نوٹس رکھوں. جس طرح آج میں نے پڑھایا کہ جو ہے چند عبارت کے جو ہے چند لائن یا چند سطریں پڑھیں گے اور اس کی شرح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو یا ہم تمام لوگوں کو، جو بھی طلبہ اور طالبات ہیں جو بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، سب کو صحیح معنوں میں ہمیں اس کتاب کو سمجھنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.